السلام علیکم سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب کے چینل کے اوپر جس کتاب کا مطالعہ کرنے کا ہم نے آغاز کیا ہے اور اس کی یہ دوسرا ہی ہماری ریکارڈنگ ہے، اور کتاب کا نام ہے مذہب اہل بیت۔ اور پچھلی آڈیو میں ہم نے صفحہ نمبر، ابھی تک ہم فہرست پڑھ رہے ہیں جس میں کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس مقام پر، کس صفحے کے اوپر ہمیں جو بھی ہم موضوعات پڑھنا چاہیں گے وہ ہمیں کہاں کہاں ملیں گے۔ اب ہم پیج نمبر، ہم 16 صفحات اس کے پڑھ چکے ہیں۔ آئیے پیج نمبر 17 سے اس کتاب کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں اور پھر ہم اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس میں پیج نمبر 294 پہ ہمیں جواب مکتوب ملے گا، مکتوب نمبر 33 پیج نمبر 400 پہ ملے گا۔ جواب مکتوب جو ہے نا وہ ہمیں ملے گا 394 پہ۔ وہ لکھا ہے ایسے اردو کی لکھائی کہ وہ 2 لگ رہا تھا جی۔ مکتوب نمبر 33 ہمیں پیج 400 پہ ملے گا، اور پیج 400 پہ ہمیں مکتوب 33 کے علاوہ جواب مکتوب بھی ملے گا، علی وارث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ملے گا، اور پیج نمبر 406 کے اوپر ہمیں 3 چیزیں ملیں گی پڑھنے کو۔ مکتوب نمبر 34 بحث وصیت اور جواب مکتوب، اور اس کے علاوہ ہاں جی ایک اور امیر المومنین علیہ السلام کے وصی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا، یہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 416 کے اوپر مکتوب نمبر 35 پہ ہم کے بارے میں جانیں گے۔ 419 صفحے کے اوپر جواب مکتوب دیکھیں گے۔ پھر مکتوب نمبر 36 ہمیں ملے گا پیج نمبر 433 پر، اور 433 صفحے پر ہی ہمیں افضل ازواج بھی ملے گا پڑھنے کو۔ پھر جواب مکتوب 434 پیج پر جناب عائشہ افضل ازواج نبی نہ تھیں، پیج نمبر 434 پہ ہم یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر جناب خدیجہ تمام ازواج میں افضل ہیں، پیج 435 پر یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر مکتوب نمبر 37 ہے جو ہمیں 438 پر ملے گا۔ جواب مکتوب 438 پر ہی ہے، اور 438 پر ہی حضرت عائشہ سے اعراض کی وجہ، یہ بھی ہمیں اسی صفحے میں ملے گا۔ پھر پیج 445 کے اوپر عقل بتاتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً وصیت فرمائی۔ اس کے بعد پیج 449 کے اوپر عائشہ کا دعویٰ معارض ہے دیگر احادیث سے، ہمیں یہ ٹاپک پڑھنے کو ملے گا۔ اب پیج نمبر 18 پر ہم آگئے ہیں، اس میں ہے پیج نمبر 470 پہ ہمیں ملے گا مکتوب نمبر 37۔ پھر پیج 450 ہی پر پیج 18 پہ ہم آئے ہیں، اور ہمیں مکتوب نمبر 37 ملے گا 450 صفحے پر، اور 450 صفحے پر ہی ہمیں حضرت عائشہ اپنی حدیثوں میں جذبات سے کام نہ لیتی تھی، اس کے بارے میں جاننے کو ملے گا۔ پھر صفحہ نمبر 451 کے اوپر ہمیں حسن و قباح اہل سنت کے یہاں عقلی نہیں شرعی ہیں، یہ حسن و قباح ہے میرے خیال ہے، یہ ہمیں ملے گا 451 پیج پر۔ 452 پیج کے اوپر ہمیں 3 چیزیں ملیں گی: دعوی عائشہ کے معارض کوئی حدیث نہیں، جواب مکتوب، اور عائشہ کا روایت حدیث میں جذبات سے مجبور ہونا۔ اس کے بعد پیج نمبر 456 کے اوپر ہمیں حسن و قباح کے عقلی ہونے کا ثبوت ملے گا۔ اس کے بعد صحیح حدیثیں مخالف ہیں دعوی عائشہ کے، یہ پیج نمبر 459 پر ملے گا۔ ام سلمہ کی حدیث مقدم ہے حضرت عائشہ پر، یہ پیج 466 پر ہم پڑھیں گے۔ مکتوب نمبر 39 پہ ہم پہنچ جائیں گے، پیج نمبر 467 پر۔ پھر 467 ہی پر ہمیں جناب ام سلمہ کی حدیث کو ترجیح کیوں کر، یہ پڑھیں گے۔ پھر 468 صفحے کے اوپر جواب مکتوب پڑھیں گے۔ 468 ہی پر جناب ام سلمہ کی حدیث کے مقدم و ارحج ہونے کے اسباب پڑھیں گے۔ اس کے بعد پیج نمبر 475 کے اوپر مکتوب نمبر 40، اور اس کے بعد پیج 475 پر ہی اجماع و خلافت ہمیں پڑھنے کو ملے گا۔ اب ہم پہنچ جائیں گے پیج 476 پر، جہاں پہ ہمیں جواب مکتوب ملے گا۔ 476 ہی پر ہمیں اجماع ہوا ہی نہیں، یہ پڑھیں گے ہم۔ اس کے بعد 483 صفحے پر مکتوب نمبر 41، اور پیج 483 ہی پر اختلافات ختم ہونے کے بعد اجماع منعقد ہو گیا۔
تو یوں ہم نے پیج نمبر 18 میں جو پڑھ لیا کہ کیا کیا ہے. اس کے بعد پیج 19 پر ہم آ گئے ہیں. آئیے ابھی پڑھتے ہیں, ابھی فہرست جاری ہے. پیج نمبر 484 پہ ہمیں ملے گا جواب مکتوب. پھر اس کے بعد مکتوب نمبر 42 ہمیں ملے گا پیج 494 پہ. جواب مکتوب 495 صفحے پر. مکتوب نمبر 43 504 صفحے پر. وہ مقامات جہاں صحابہ نے ارشادات پیغمبر کی مخالفت کی ہے وہ پیج نمبر 504 پر ہی ہمیں ملیں گے. اس کے بعد جواب مکتوب 505 صفحے پر, اور 505 صفحے پر ہی واقع قرطاس بھی ہمیں پڑھنے کو ملے گا. صفحہ نمبر 514 514 پہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردستی نوشتہ لکھ کر کیوں نہیں ڈالا, یہ پڑھیں گے. پھر پیج نمبر 516 پر ہم مکتوب نمبر 44 پڑھیں گے. واقع قرطاس پر عذر و معذرت پیج نمبر 516 پر. اور سوری, یہ جو پچھلا ہے مکتوب نمبر 44 یہ بھی پیج 516 ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیج 516 پہ ہم یہ دو چیزیں پڑھیں گے. پھر پیج نمبر 521 پر ہم جواب مکتوب پڑھیں گے, اور اسی صفحے پر ہم عذر و معذرت صحیح نہیں یہ بھی پڑھیں گے. پھر پیج 529 پہ ہم مکتوب نمبر 45 پڑھیں گے, اور اسی صفحے پہ ہم عذر و معذرت کے لغو ہونے کا اعتراف بقیہ موارد کے متعلق استفتاء یہ پڑھیں گے. اس کے بعد پیج نمبر 530 پر ہم جواب مکتوب پیج 530 ہی پر کیا ہے جی یہ جیش اسامہ پڑھیں گے. اس کے بعد مکتوب نمبر 46 پہ ہم آ جائیں گے. صفحہ نمبر 539 پہ ہمیں پڑھنے کو ملے گا, اور اسی صفحے پر ہمیں سریہ اسامہ میں صحابہ کے نہ جانے کی معذرت ملے گی. پھر پیج نمبر 542 پر ہم پہنچیں گے جہاں پہ جواب مکتوب ملے گا, اور یوں ہم نے صفحہ نمبر 19 مکمل کر لیا. اور اب ہم صفحہ نمبر 20 پر آ گئے ہیں, اور بس صفحہ نمبر 21 پر یہ فہرست ختم ہو جائے گی اور ہم پراپر کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں گے. جی صفحہ نمبر 20 پر ہے پیج 549 پہ مکتوب نمبر 47 ہم پڑھیں گے, اور اسی صفحے کے اوپر ہم 3 چیزیں پڑھیں گے. مکتوب نمبر 47 کے بعد ہم پڑھیں گے اسی صفحے پہ جواب مکتوب, اور پھر پڑھیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کے مارق میم الف ر قاف یعنی بریکٹ میں دین سے نکل جانے والے کو قتل کر ڈالو, یہ پڑھیں گے. اس کے بعد پیج 555 مکتوب نمبر 48 پیج 556 جواب مکتوب پیج 558 مکتوب نمبر 49 اور جواب مکتوب بھی پیج 558 پر ہی ہمیں ملے گا. اس کے بعد پیج 558 ہی ہے جس پر ہم مقامات جہاں صحابہ نے حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہ کیا وہ بھی پڑھنے کو ملے گا. اس کے بعد مکتوب نمبر 50 ہمیں کہاں ملے گا جی پیج نمبر 561 پر, اور صحابہ کا مصلحت کو مقدم سمجھنا پیج 561 پر ہی ہوگا. 562 صفحے پر ہم باقی موارد کی تصریح پر اصرار یہ پڑھیں گے. پیج 562 پر ہی جواب مکتوب ہمیں پڑھنے کو ملے گا. اس کے بعد موضوع بحث سے باہر ہو جانا یہ پیج نمبر 562 پر ہی ہم پڑھیں گے. پھر پیج 569 پہ ہم آ جائیں گے اور مکتوب نمبر 51 پڑھیں گے, اور اسی صفحے پر ہم حضرت علی علیہ السلام نے بروز ثقیفہ اپنی خلافت و جانشینی کی احادیث سے احتجاج کیوں نہ فرمایا یہ پڑھیں گے. پھر پیج نمبر 570 پہ ہمیں 2 باتیں پڑھنے کو ملیں گی, جواب مکتوب اور احتجاج نہ کرنے کی وجوہ. پھر پیج 574 پہ ہم کیا کیا پڑھیں گے وہ بھی 2 چیزیں ہوں گی, مکتوب نمبر 52 اور حضرت علی علیہ السلام نے کب احتجاج فرمایا یہ بھی ہمیں یہی ملے گا. اور فہرست کے آخری صفحے پر ہم پہنچ گئے ہیں یعنی صفحہ نمبر 21 پہ, کہ جس میں ہمیں یہ صفحہ بتاتا ہے کہ ہم پیج 574 پر جواب مکتوب پڑھیں گے, اور اسی صفحے پر حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے شیعہ کا احتجاج بھی ہمیں پڑھنے کو ملے گا. اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا احتجاج پیج 582 پر. پھر پیج 584 پر مکتوب نمبر 53 اور پیج 584 پر ہی جواب مکتوب. پھر پیج 584 پر ہی عبداللہ بن عباس کا احتجاج, اور اس کے بعد مکتوب نمبر 54 ہمیں پڑھنے کو ملے گا پیج 591 پہ. جواب مکتوب بھی ہمیں پیج 591 پہ ہی مل جائے گا. پھر صفحہ نمبر 609 پہ ہم مکتوب نمبر 55 پڑھیں گے, اور صفحہ نمبر 610 پہ جواب مکتوب ہوگا. صفحہ نمبر 610 پر ہی ہمیں مذہب شیعہ کا اہل بیت سے ماخوذ
ہونا ملے گا۔ پھر اس کے بعد ہم 6 صفحہ نمبر 613 613 پہ پہنچیں گے، جہاں پہ تصنیف و تالیف کی ابتدا شیعوں سے ہوئی، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 636 صفحے پر ہمیں مکتوب نمبر 56 ملے گا کہ جو آخری مکتوب ہے، اور اس کے بعد پیج نمبر 637 پہ ہمیں جواب مکتوب ملے گا۔ تو یوں سامعین ہم نے اتنی خوبصورت کتاب کی فہرست پڑھ لی، اور میں نے کوشش کی کہ میں اس طرح پڑھوں کہ آپ لوگ بور نہ ہوں۔ چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے 21 صفحے اس کتاب کے پڑھ لیے ہیں، اور اب ہم پیج نمبر 22 پر پہنچ گئے ہیں۔ اس میں ایک شعر لکھا ہوا ہے، لیکن وہ فارسی میں ہے، تو پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جو لوگ فارسی جانتے ہیں وہ میرے پڑھنے کے اوپر ہنسیں گے، کیونکہ میں صحیح نہیں پڑھوں گی، لیکن میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں کہ لیکن اس کے نیچے اردو میں بھی کچھ لکھا ہے۔ چلیے وہ دونوں چیزیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو جی پہلے شعر ہے کہ ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم۔ اچھا، نیچے اردو میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات تمام علوم کے شہر کا دروازہ ہے، اور ان کے زیر فرمان حجاز و چین اور روم آ جاتے ہیں۔ جی اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم ماشاءاللہ پیج نمبر 23 پر پہنچ گئے ہیں، اور اس صفحے پر ہم اس کتاب کے بارے میں اس کا پیش لفظ کو پڑھیں گے۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ شرح آفاق کتاب المراجعات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں لبنان اور ایران سے کئی مرتبہ چھپ چکی ہے۔ اردو کا ترجمہ بھی اب تک تقریباً 3 دفعہ چھپ چکا ہے۔ شیعہ و سنی اختلاف پر اب تک بے انتہا کتابیں چھپ چکی ہیں، لیکن اس موضوع پر تحریر کی جانے والی کتب میں سے یہ کتاب اپنے منفرد انداز و خصوصیات کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس کتاب کے دونوں فریقین جن کے درمیان یہ خط و کتابت انجام پائی ہے، ہر قسم کے بغض و کینہ اور قوی تعصبات سے پاک ہیں۔ دونوں میں اسلامی مقاصد و مصالح کے حصول کا جذبہ بطور کامل موجود ہے۔ امت مسلمہ پر گزرنے والی رویداد سے آشنا ہوتے ہوئے عالم اسلام کے زبردست حامی ہیں۔ اور یوں ہم پیج نمبر سامعین اگلے صفحے پہ پہنچ گئے، یعنی پیج نمبر 24۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ زبردست حامی ہیں۔ ان دونوں کا مقصد ہرگز شیعہ و سنی بحث کو چھیڑنا اور اس کے نتیجے میں امت کی صفوف میں اختلافات اور تفرقہ کے مواقع فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ نہایت ہی شائستہ ماحول میں مذہب اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنا اور اس سلسلے میں موجود مغارض و متعصب و مغرض میم غین رے زواد اور متعصب و جاہل افراد کی پیدا کردہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام پر سے پڑے ہوئے ان پردوں کو ہٹانا ہے جنہیں بعض تنگ نظر اور منفعت پرست افراد نے ڈال کر امت مسلمہ کو اس مکتب عظیم سے دور کیا ہے۔ سنی و شیعہ دونوں ہی عالم دین اسلامی روح سے سرشار نظر آتے ہیں۔ حق پرستی کا جو ہر کتاب کے مختلف حصوں میں بکثرت شامل قابل مشاہدہ ہے، پھر دونوں ہی اپنے اپنے مکتبہ فکر میں صف اول کے علماء میں سے ہیں اور اپنے زمانے میں حرف آخر شمار کیے جاتے ہیں۔ اہل سنت کے محترم عالم جناب شیخ سلیم البشری ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے بین الاقوامی مرکزی علمی درسگاہ جامعۃ الازہر کے شیخ اور سربراہ ہیں، جبکہ دوسری طرف حضرت آیت اللہ سید شرف الدین الموسوی ہیں، جو اس زمانے میں شیعوں کے سب سے بڑے علمی مرکز نجف اشرف میں صف اول کے اساتید میں شمار ہوتے ہیں۔ مناظرے کی اکثر کتب میں جدال و خطابہ کا رنگ غالب نظر آتا ہے، جبکہ اس کتاب کے امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں پر اکثر علمی و برہانی روش استدلال کو اختیار کیا گیا ہے۔ آیت اللہ مرحوم کا استدلال مضبوط اور مستحکم اس میں یہ کیا لکھا ہے اور مستحکم عدلہ الف دال لام لام پہ تشدید ہے اور پھر ہے عدلے پر استوار نظر آتا ہے۔ مسئلے کے اختلافی و حساس ہونے کے باوجود ادب و
متقابل احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے نہایت شستہ زبان استعمال کی گئی ہے۔ یوں پیج 25 پر ہم اب پہنچ گئے ہیں کہ پھر کچھ ایسے مسائل اور موضوعات بھی مختلف مناسبتوں سے زیر بحث آئے ہیں جو کلام کی یا دوسری کتابوں میں کمتر پائے جاتے ہیں۔ مثلاً تاریخ اسلام میں شیعوں کا حصہ، شیعہ اصحاب روایت کی علمی خدمات اور ان کا سنی کتب و مصادر میں تذکرہ ایسے موضوعات ہیں جن میں کم از کم اردو زبان میں بہت کم لکھا گیا اور بولا گیا ہے۔ ان تمام خصوصیات اور بہت سی دوسری خوبیوں نے اس کتاب کی افادیت و اہمیت میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کتاب کلام کی علمی کتب میں سے شمار کی جاتی ہے۔ ہم نے اسے طباعت کے زیور سے اثر نو آراستہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ حق کے متلاشیوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکے گی۔ اور اینڈ پہ لکھا ہے ناشر۔ تو یوں ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اب آگے صفحہ نمبر 26 پر جو تفصیلات ہیں وہ بھی میں پڑھ دیتی ہوں کہ عالی جناب شیخ سلیم البشری، پھر بریکٹ میں لکھا ہے نیچے عالم اہل سنت کے مختصر حالات زندگی۔ آئیے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ جناب شیخ سلیم البشری جو مالکی مسلک رکھتے تھے، سن 1248 یعنی 1248 مطابق سن ہجری مطابق 1832۔ اچھا پہلے جو یہ لکھا ہے نا 1248 اس کے ساتھ ہجری ہے، اور مطابق جو اگلا ہے 1832 یہ عیسوی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ضلع بحیزہ کے محلہ بشر میں پیدا ہوئے اور جامعۃ الازہر بریکٹ میں لکھا ہے قاہرہ مصر اس میں تعلیم حاصل کی۔ بعد میں 2 مرتبہ اس عظیم الشان درسگاہ کے انچارج بھی قرار پائے، اور ایک ہی دفعہ اب یہ لکھا ہے سن 1317 ہجری بمطابق 1900 عیسوی سے 1320 ہجری مطابق 1904 تک، اور دوسری دفعہ سن 1327 یعنی 1327 ہجری بمطابق 1909 عیسوی سے 1335 ہجری بمطابق 1916 تک۔ اچھا جی یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے کہ آپ ہی کے زمانے میں جامعۃ الازہر میں تدریس کے فرائض انجام دینے کے خواہش مند حضرات کے لیے امتحان کی بنیاد رکھی گئی، جن میں بکثرت اہل علم نے شرکت کی۔ آپ نے جامعۃ الازہر کو پورے نظم و ضبط کے ساتھ چلایا اور انچارج ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں آپ پر عائد تھیں انہیں درس و تدریس میں حائل نہ ہونے دیا۔ یہ ہم پیج نمبر 27 پہ آ گئے ہیں۔ حائل نہ ہونے دیا، اب بریکٹ میں ہے کہ بلکہ شیخ الجامع ہونے کے ساتھ ساتھ طلباء کو درس بھی دیتے رہے، بریکٹ کلوز۔ آپ کی قلمی نگارشات بہت ہیں جن کا زیادہ حصہ قدیم علماء کی کتابوں پر حاشیہ اور گفتار مقدم کے عنوان سے ہیں۔ مثلاً اب یہ دیکھیے، یہ اب 3-4 لکھی ہوئی ہیں، وہ میں پڑھتی ہوں کہ ادب کے موضوع پر حاشیۃ التحفۃ الطلاب لشرع رسالۃ الآداب، یہ ہو گیا۔ اگلا لکھا ہے توحید کے موضوع پر حاشیۃ رسالۃ الشیخ علی۔ اس کے بعد ہے ادب کے موضوع پر شرح شین رے ہے نہج البردہ بے رے دال ہے۔ پھر ہے علم نحو کے موضوع پر الاستئناس فی بیان العلام و اسماء الاحباس، جس میں نحوی مطالب پر بحث کی گئی ہے، اور یہ اتنی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے کہ جامعۃ الازہر میں درس و تدریس کے سلسلے میں اس کتاب پر بہت زیادہ اعتماد کیا گیا ہے۔ اچھا اس سے آگے لکھا ہے کہ جناب شیخ سلیم البشری نے 1335 ہجری بمطابق 1916 یعنی 1916 عیسوی میں وفات پائی، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا الف بنا ہوا ہے یعنی حاشیے میں اس کے بارے میں لکھا ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتی ہوں۔ وہ نیچے لکھا ہے کہ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو کتاب الازہر فی 12 عامہ صفحہ نمبر 53، یہی مجھے سمجھ میں آیا ہے۔
اچھا جی، اب ہم آ گئے ہیں پیج 28 پر، جہاں پہ لکھا ہے کہ عالی جناب آقائے سید عبدالحسین شرف الدین موسوی علیہ الرحمت کے مختصر حالات زندگی۔ آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ ممتاز شیعہ عالم جناب علامہ سید عبدالحسین شرف الدین موسوی علیہ الرحمت کاظمین، بریکٹ میں لکھا ہے، عراق میں سن 1290 ہجری 1290 ہجری مطابق 1872 1872 ہجری میں پیدا ہوئے، نہیں عیسوی، ہاں پہلے ہجری تھا پھر عیسوی، پیدا ہوئے۔ کاظمین اور نجف اشرف میں تعلیم حاصل کیا اور اس زمانے کے انتہائی بلند مرتبہ عالم دین جناب آقائے شیخ محمد کاظم الخراسانی، جس کا بریکٹ میں لکھا ہے صاحب کفایہ، سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ عراق کی سرزمین پر فرانس کی سامراجی حکومت کے خلاف انقلابی اقدامات آپ ہی کے زمانے میں شروع ہوئے، جن میں آپ نے مثبت حصہ لیا، جس کی پاداش میں آپ کے اس نہایت قیمتی کتب خانے کو جلا دیا گیا جو اسلامی علوم و معارف کا خزینہ تھا۔ اس میں آپ کے نہایت بیش قیمت مخطوطات بھی نظر آتش کر دیے، مخطوطات میرے خیال ظاہر خطوط کی جمع ہوگی، بھی نظر آتش کر دیے گئے اور آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ تو یہ پیج نمبر 28 کو ہم نے پڑھ لیا، کتاب کا صفحہ نمبر، اور اس کے بعد پیج نمبر 29 پہ آ گئے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے مناسب سمجھا کہ اپنی آواز کو تمام اسلامی ممالک تک پہنچانے کے لیے سفر کریں، چنانچہ آپ دمشق تشریف لے گئے اور وہاں سے فلسطین اور مصر کا سفر کیا، اور مصر ہی میں اس زمانے کے شیخ الازہر جناب شیخ سلیم البشری سے آپ کے مسلسل مذاکرات ہوئے، اور انہی مذاکرات کے نتیجے میں یہ کتاب ترتیب پائی۔ مولائے موصوف نے متعدد موضوعات پر نہایت قیمتی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اچھا سامعین، اب آئیے ان کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ نام تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تک بالکل پرفیکٹ پڑھ کے سناؤں، لیکن پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اللہ بھی مجھے معاف کرے اور آپ لوگ بھی مجھے معاف کیجیے گا۔ اچھا جی، اب پڑھتے ہیں آگے۔ المراجعات، الفصول المہمہ، عجوبت مسائل موسیٰ جار اللہ، پھر ہے الکلمۃ الغراء فی تفضیل الزہرا، اگلا ہے المجالس الفاخرہ، پھر ہے النص والاجتہاد، الف لام نون صاد والاجتہاد، اس کے بعد ہے فلسفۃ المیثاق والولایت ہوگا، پھر ہے ابو ہریرہ بغیت بیغین یہ تے، پھر ہے نہیں اس کو پورا پڑھتے ہیں، بغیت الراغبین، پھر اگلا ہے المسائل الفقیہ، پھر ہے سبت الاسبات فی سلسلۃ الدوات، پھر ہے المجمع العلمی العربی بمشق، پھر ہے رسائل و مسائل، پھر ہے جی رسالت کلامیت، اور ان کے علاوہ وہ بکثرت تالیفات جنہیں دشمنان دین و ادب نے نظر آتش کر دیا۔ آپ نے اس کے ساتھ بہت سے دینی و اجتماعی منصوبے بھی شروع کیے تھے جن کے ذکر کا موقع نہیں۔ آقائے شرف الدین موسوی نے سن 1377 1377 ہجری مطابق 1957 عیسوی میں رحلت فرمائی۔ تو سامعین، یہ صفحہ بھی مکمل ہو گیا، اور اب اگلا ہے پیج نمبر 30 کے جس پہ ہیڈنگ ہے کہ کتاب حاضہ سے متعلق علماء اعلام کے مکتوبات، اور اس میں ہے کہ شام کے ایک معزز عالم دین علامہ شیخ محمد ناجی غفری کا مکتوب گرامی۔ تو یہ بھی ہمیں ابھی ہی پڑھ لینا چاہیے اسی آڈیو میں، تو بہتر ہوگا کہ اس وقت تک 23 منٹس کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے، لیکن پڑھنے کا بڑا مزہ آ رہا ہے۔ چلیے جی ہم پڑھتے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہوگا، کیونکہ مجھے بہت شوق ہوا اس کتاب کے بارے میں جاننے کے بعد کہ پڑھوں تو صحیح، اتنی اچھی کتاب ہے۔ چلیں جی، اب ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں کتاب حاضہ سے متعلق علماء اعلام کے مکتوبات، شام کے ایک معزز عالم دین علامہ شیخ محمد ناجی غفری کا مکتوب گرامی۔ آقائے محترم و استاذ مکرم آقائے شرف الدین عبدالحسین صاحب قبلہ دام مجدہ
قبلہ محترم، میں نے آپ کی کتاب المراجعات کا مطالعہ کیا اور اسے ایک ایسی کتاب پایا جو روشن و محکم دلائل و براہین سے مالا مال ہے۔ پروردگار عالم آپ کو پوری قوم کی طرف سے جزائے خیر دے کہ آپ نے حکمت و دانائی اور فیصلہ کن انداز اختیار فرمایا۔ اگر کچھ دشواریاں اور مشکلات سد راہ نہ ہوتی تو اب تک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دست بوسی کا شرف حاصل کر چکا ہوتا، لیکن امید ہے کہ بہت جلد میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت کی سعادت حاصل کر سکوں گا۔ میں نے آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد اپنا سابق مذہب حنفی ترک کر دیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مذہب کو اختیار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم پیج نمبر 31 پہ آ گئے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ کوئی ایسی کتاب میرے لیے بھیجیں جس سے میں اس مذہب کے احکام و معارف سے پوری طرح واقف ہو سکوں۔ وسلام، محمد ناجی غفری، 18 صفر 1370، یعنی 18 صفر کا مہینہ، اس کی 18 ڈیٹ ہے اور سن ہجری ہے 1370، یعنی 1370۔ بہت خوب، پڑھ کے مزہ آیا۔ اچھا، اب اگلا اسی صفحے پر ہے، پیج نمبر 31 پر ہی ہم ہیں اور ہیڈنگ ہے انہی عالم دین کا دوسرا مکتوب گرامی۔ آئیے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں چلتے کیونکہ اب ہماری اس آڈیو کا وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن چلیں، جستجو اتنی ہے نا، جستجو بہت ہے۔ چلیں اب پڑھتے ہیں۔ بخدمت عالی جناب آقائے سید عبدالحسین شرف الدین صاحب دام مجدہ سلام علیکم مزاج شریف۔ جناب محترم شرف الدین صاحب، آپ تو میرے مہربان و پاسبان، میرے رشد اور راہ حق و صراط مستقیم تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ثابت ہوئے۔ میں حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ آپ کا سایہ مومنین کے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، کیونکہ ان کی سعادت و خیر خواہی آپ کی ذات والا صفات سے وابستہ ہے۔ میں خداوند عالم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے آج تک نہ آپ جیسا کوئی عالم ملا، نہ میں نے آپ جیسی صفات رکھنے والے کسی عالم کے بارے میں سنا۔ آپ اپنے جد اعلیٰ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مقدسہ کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں، اور وہ منحرف و گمراہ لوگ جو حق پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو تست ازبام کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے ایسی محکم دلیلیں اور روشن برہان قائم کر رہے ہیں کہ جن کا نہ تو وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں اور نہ ان دلائل۔ اب ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، صفحہ نمبر 32، اور نہ ہی ان دلائل سے انکار کی ہمت کر سکتے ہیں، اور گویا ایسی روشن دلیلوں کے بعد بھی جو لوگ مذہب حق کو قبول نہ کریں اور حق و باطل میں امتیاز نہ کریں، ان کے لیے بدبختی اور عذاب یقینی ہے۔ پروردگار عالم آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے حق کو آشکار کیا۔ وسلام، محمد ناجی غفری، 15 ربیع الثانی سن 1370 ہجری، 1370 ہجری۔ اچھا، اسی صفحے پر یہ ایک اور ہے، مولائے موصوف کا تیسرا مکتوب گرامی، یہ بھی پڑھ لیتی ہوں، اس میں میرا بڑا دل چاہ رہا ہے، چلتے ہیں آگے۔ بخدمت جناب آقائے سید عبدالحسین شرف الدین موسوی دام مجدہ، السلام علیکم۔ جناب محترم، میں آپ کی ذات والا صفات پر فخر کرتا ہوں۔ میرا دل بلکہ میرے تمام اعضاء و جوارے آپ کی عظمت کے تصور سے مالا مال ہیں، اور دنیا بھر کے اہل علم کے درمیان آپ کے فضل و شرف کا بھرپور اعتراف کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے قلم مبارک سے بہت سی اقوام و ملل میم لام لام لکھا ہے، کو حیات نو بخشی اور ضلالت و گمراہی کے ملال ہوگا میرے خیال۔ اقوام و ملال نہیں، ملل جو لکھا ہے بھائی وہی ہے، اب اس سے آگے میم لام لام ہی ہے۔ ملل کو حیات نو بخشی اور ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر انہیں ہدایت کی روشنی سے منور کیا، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار کرنے والا یا تو اپنی جہالت کے سبب انکار کرے گا یا طبیعت کی سرکشی اور عناد کی بنا پر۔ اور دارالسلطنت میں میں نے جناب سے ملاقات کی اور ان سے مذاکرات بھی کیے۔ اچھا، یہاں پہ یہ صفحہ ختم ہو گیا، لیکن ابھی خط چل رہا ہے، اس کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر باقی اگلی آڈیو میں۔ اب ہم پیج 33 پہ آ گئے ہیں۔
اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت یعنی کہ جن کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض خصوصی مسئلے کی بنا پر اس جگہ قاضی مذکور کا نام اور ان سے متعلق متعدد باتیں جو خط کے اندر موجود تھیں اس کتاب کی طبع کے موقع پر حذف کر دی گئی ہیں. یہ میں حاشیے میں جو لکھا تھا یہ پڑھ رہی تھی، کیونکہ اس پہ جو تھا نا وہ ایسے نشان بنا ہوا تھا ایک کا، یعنی جس کے بارے میں حاشیے میں پڑھیں. اچھا جی، بہت بڑے قاضی کے منصب پر فائز ہیں اور بہت زیادہ اثر و رسوخ کے مالک بھی ہیں. میں نے ان سے بحث و مباحثہ کیا تو بحمد تعالیٰ وہ پوری طرح سے مذہب حق کی طرف مائل ہو گئے ہیں. چنانچہ آپ کی کتاب المراجعات میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دی ہے، جسے انہوں نے پڑھا اور آپ کی حیرت انگیز دلائل نے انہیں تعجب و مسرت کے دورائے پر پہنچا دیا، کیونکہ آپ نے اپنے علم کے بحر ذخار اور قلم کے شاہکار سے ان کے لیے اس امر کو ممتاز و نمایاں کر دیا کہ دونوں راستوں میں سے حق و صداقت کا راستہ کون سا ہے. بسلام، آپ کا مخلص محمد ناجی غفری، 17 محرم سن 1373 یعنی 1373 ہجری. سامعین، یہاں پہ دل تو نہیں چاہ رہا ہے، یہ ہم پیج نمبر 33 پر ہیں لیکن رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جلدی سے جلدی میں اگلی بھی آڈیو ریکارڈ کرتی ہوں، آڈیو نمبر 3، تاکہ ہم ساتھ ساتھ ہی پڑھتے جائیں گے، رکنا نہیں ہے ہم نے اس میں. ہاں، اگر آپ کو لگے کہ میرے پڑھنے میں تیزی ہے تو ضرور بتائیے گا، اور اگر ٹھیک ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس چلیں گے ہم انشاءاللہ. اگلی آڈیو میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، خدا حافظ.